اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ثبتنی فی قلوبنا بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج محمد۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو، مومنین کو السلام علیکم یا علی علیہ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو مومنین ہمارے ساتھ ہمارے سلسلے میں ہمارے ساتھ ہم سفر ہیں، جیسا کہ وہ جانتے ہیں کہ ہم گزشتہ چند ایام سے ہم نے قرآن کی آیات حدیثوں سے اور کافی حد تک ہم نے دلائل دیے اور مومنین تک ہم نے یہ حقائق پہنچائے کہ سیدانی کا نکاح غیر سید سے حرام ہے۔ تو اسی سلسلے میں آج ایک ویڈیو میری نظر سے گزری، چند مومنین نے مجھے یہ ویڈیو سینڈ کی اور کہا کہ نذیر بھائی اس پہ ذرا ایک ویڈیو بنائیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی ہماری ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرے، مولا فرماتے ہیں وہ جتنا ہی متقی اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، واجب روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی معصوم کی طرف جھوٹ منسوب کرنے سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ واجب روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اپنے ناقص، اپنے غلط سوچ، اپنے غلط عقائد قوم پر مسلط کرنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے، ایسی حدیثیں، ایسی روایتیں، ابھی تک یہ نہیں پتہ چل رہا کہ جو پیش کر رہے ہیں یہ حدیث ہے، یہ روایت ہے، یہ قول ہے، یہ کیا ہے، ابھی تک لوگوں کو یہی نہیں پتا، اور بنائے ہوئے یوٹیوب چینل بنائے ہوئے بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں، اور بڑے بڑے محقق جی ہمارا عربی میں بڑا عبور ہے، ہمارا فارسی میں بڑا عبور ہے، کچھ بھی نہیں۔ مولا کی طرف جو بھی جھوٹ منسوب کرے وہ ملعون ہے۔ لہٰذا ناظرین کرام، یہ پہلے سب سے پہلے یہ کلپ سنیں، اس کے بعد میں پھر بات کریں۔ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جو آسٹریلیا سے جس بھائی نے کال کیا تھا وہ حدیث یہ ہے، حدیث ان کا پڑھا ہے، مجھے پیش کرنا چاہیے تھا، میں غافل رہا اس حدیث سے۔ وہ یہ حدیث ہے میرے محترم ناظرین، یہ اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی ہے، چھپی ہے یہ انتشارات آثار العلامہ المصطفی ایران میں چھپی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 386 ہے، حدیث نمبر 711 ہے۔ یہاں پر میرے محترم ناظرین یہ حدیث یہ ہے کہ یہاں پر معلّہ بن خنیس کی جب شہادت ہوئی ہے تو اس وقت مدینہ کا جو گورنر تھا اس کے ساتھ بات چیت ہوئی امام جعفر صادق علیہ السلام نے۔ اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام پہ اس طرح اعتراض کیا، وَأَنْتَ قَدْ أَتَيْتَ ذَنْبًا لَا يَغْفِرُهُ اللَّهُ لَكَ، اے جعفر صادق سلام اللہ علیہ، آپ نے ایک ایسی گناہ کیا جس کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قال وما ذلك الذنب وما ذاك الذنب، امام علیہ السلام نے فرمایا وہ کون سی گناہ ہے کہ میں نے کیا اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ قال زوجت ابنتك فلانا الاموی، آپ نے اپنی بیٹی کو فلانی اموی سے، بنی امیہ کے آدمی سے تم نے اپنی بیٹی کی شادی کرائی ہے۔ قال ان كنت زوجت فلانا الاموی فقد زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان ولی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ۔ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے کیا ہے بنی امیہ کو رشتہ دیا تو رسول نے بھی دیا تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دیا۔ جی آپ نے سنا۔ پہلے تو میرا آپ سے ایک سوال ہے، ساری دنیا شیان حیدر قرار پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی آباد ہے سب کو پتہ ہے۔ پہلی بات تو کہ سرکار کشی کی جو کتاب ہے رجال کشی، سرکار کشی بہت بڑے محقق، بہت بڑے عالم ربانی، ان کی ہر بات سے اختلاف نہیں، بہت بڑے محدث ہیں، پر مولا کا فرمان ہے ہماری جو حدیث قرآن کے ساتھ نہ ملے اسے دیوار پہ مار دو، اس کو قبول نہ کرو، وہ ہماری ہے ہی نہیں، وہ ہماری طرف جھوٹ منسوب کیا۔ تو ابھی آپ نے کلپ سنا، ان صاحب نے کیا کیا ہے، ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ کوئی انسان اتنا بھی گر سکتا ہے یار کہ اپنے غلط عقائد کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے غلط افکار کو قوم پر مسلط کرنے کے لیے، اپنی غلط سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہ مولا پر جھوٹ جو ہے وہ باندھا جا رہا ہے،
اور جبکہ اس کے جواز میں وہ حدیثیں، وہ فرامین معصومین جو یہ باقاعدہ طور پہ ثابت کرتی ہے کہ سیدانی کا نکاح غیر سید سے حرام ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ قیاس کر۔ تو بھائی آپ نے یہ جو حدیث پیش کی ہے، پہلی بات تو یہ کہ اس کی سند پیش کریں، اور ہر عقل رکھنے والا بندہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ میں ایک مرتبہ پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، یہ رجال کشی، سرکار کشی کی میرے سامنے کتاب ہے، اس کے اندر پہلی بات یہ جو انہوں نے کہا یہ حدیث ہے، غلط حدیث نہیں ہے، یہ روایت ہے۔ حدیث اسے کہتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہو، یہ روایت ہے۔ اور یقیناً جب آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو سننے والے علماء کرام بھی ہوتے ہیں، بڑے بڑے محققین بھی ہوتے ہیں، جس تک بھی میری یہ ویڈیو جائے تو آپ خود یہ عدل کیجیے گا کہ ہم شیعہ حضرات اس بات کے پابند ہیں کہ جب بھی ہم کسی سے روایت لیتے ہیں تو ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ بندہ کون ہے۔ ہم دشمنان اہل بیت سے روایت لیتے نہیں، ہم شیعہ حضرات اور مولا کے وہ باوفا صحابی جو اپنے مولا پر جان بھی قربان کرتے تھے، ہم ان سے روایتیں لیتے ہیں، ہم ان سے حدیثیں لیتے ہیں۔ دشمن اہل بیت سے ہم کبھی کوئی حدیث کوئی روایت لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ روایت ہے، حدیث نہیں۔ روایت کیا ہے؟ وَأَنْتَ قَدْ أَتَيْتُ دَمًّا لَا يَغْفَرَ اللَّهُ لَكَ، مدینے کے گورنر کی امام سے بات چیت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، سرکار صادق علیہ محمد سے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور مولا کو وہ تانا دے رہا ہے، مولا پر وہ طنز کر رہا ہے کہ مولا آپ نے یہ اتنا صریح اور گناہ کیسے کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ اور بھائی مدینے کے گورنر کتنی اوقات کہا، مدینے کے گورنر کتنی حیثیت ہے کہ وہ مولا پر طنز کرے۔ پہلی بات، جیسے کہ میں نے خود کہا کہ راوی کی روایت سب سے پہلے دیکھی جاتی ہے کہ وہ کون جو ہے وہ روایت بیان کر رہا ہے۔ مدینے کا گورنر، اس کی باتوں سے جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا ناسبی اور دشمن امام تھا، کتنا بغض تھا اس کے اندر۔ آگے مولا کے کہہ رہے ہیں قال وما ذالک ذنب، مولا فرما رہے کہ میں نے کون سے ایسا کو گناہ کر دیا۔ آگے سے وہ کہتا ہے قال زوجتو بنتک فلانا، نام نہیں ہے، فلان الاموی، آپ نے اپنی فلاں بیٹے کی شادی۔ اور بھائی اگر تجھے اتنا ہی پتا تھا، تجھے اتنی انفارمیشن تھی کہ مولا صادق علیہ محمد نے اپنے دختر کی شادی کسی بنو امیہ خاندان میں کی، تو اس شہزادی کا نام کیوں نہیں لیا؟ یہاں پہ شہزادی کا نام مینشن، اس سے بھی بڑا جو جوک مارا گیا ہے حسن اللہ یار صاحب کی طرف سے، وہ ذرا سنیں۔ قال انی کنتم زوجتو فلان الاموی، آپ نے اپنی فلاں بیٹے کی شادی بنو امیہ کے خاندان کے فلاں فرد کے ساتھ کر دی، اس لڑکے کا نام بھی نہیں، شہزادی کا نام بھی نہیں۔ یعنی مولا صادق علیہ محمد نے اپنی کس بیٹی کی شادی بنو امیہ خاندان میں کی، ان کا نام بھی نہیں، کس کے ساتھ کی، بنو امیہ کے اس خاندان کے اس فرد کا نام بھی نہیں، فلان الاموی نام نہیں۔ آگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، صادق علیہ محمد کی طرف سے جو جھوٹ منسوب کیا گیا، مولا کا فرمان ہے فقد زوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عثمان، مولا فرماتے تو پھر کیا ہوگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو بنو امیہ خاندان میں جو ہے وہ بیٹیاں دی تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ تو ناظرین کرام، پہلا تو میرا آپ سے سوال ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کون سی بیٹی بنو امیہ خاندان میں بھی آئی تھی، اس کا نام کیا تھا، ان کی ایج کیا تھی، ان کی زندگی کہاں گزری، ان کے شوہر کا نام کیا تھا، ان کی شہادت کب ہوئی، ان کی قبر کا۔ پہلے تو ان سوالوں کے جواب بھائی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی بنو امیہ کے خاندان میں کی تھی نا، کیونکہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا معذلہ جو کہ مولا کے الفاظ نہیں، مولا کی طرف جھوٹ باندھا گیا ہے، کیونکہ دشمن دیکھیں اگر ایک انسان کا دشمن ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے دشمن کے متعلق وہ افواہیں پھیلائے گا، وہ پروپیگنڈے کرے گا، اس کی ہر ممکنہ کوشش ہوگی کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے دشمن کو لے ڈاؤن کرے۔ اب وہ مولا کا دشمن ہے، اس کے الفاظ سے خود کیا مولا کے چاہنے والا مولا سے اس طریقے سے بات کرے گا تو وہ ہے ناسبی دشمن۔ مولا کو کہہ رہا ہے کہ مولا آپ نے اپنی فلاں بیٹی کی شادی بنو امیہ کے فلاں شخص کے ساتھ کر دی، بھائی تجھے اتنی انفارمیشن ہے تو یہ نہیں پتا کہ مولا صادق علیہ محمد کی بیٹی کا نام کیا تھا، اور شیعوں کا نام نہیں ملتے تو اس کو کیسے پتا ہوگا؟ پھر اس سے بھی بڑی مزاقیہ بات، چلو تجھے یہ تو نہیں پتا کہ شہزادی کا نام کیا ہے، تجھے یہ تو پتا ہوگا نا بنو امیہ کے اس لڑکے کا نام کیا ہے، نہیں پتا۔ پھر آگے صادق علیہ محمد اس کو جواب دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور مولا فرما رہے ہیں معاذ اللہ، مولا فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی سے نکال دی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔
لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ مطلب اپنے جھوٹے افکار کو، اپنے جھوٹے نظریات کو، اپنے جھوٹے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے اتنا لوگ گر چکے ہیں کہ اب مولا پر جھوٹ بھی باندھے جا رہے ہیں. بھائی اب دیکھیں سرکاری کشی بہت بڑے محقق، بہت بڑے عالم ربانی، ان کی ہر بات سے اختلاف نہیں، میرے مذہب کی بہت بڑے ستون کا نام ہے، پر ہر بات، ہر بندے کی ہر بات حجت نہیں ہوتی، اس کو قرآن سے حدیث سے ملایا جاتا ہے. مثال کے طور پہ جیسا کوئی بھی آپ حدیث لیتے، پہلی بات تو میں نے کہا یہ حدیث ہے نہیں، یہ روایت ہے. ٹھیک ہے، یہ روایت ہے. حدیث ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہو، یہ روایت ہے. اب جیسے یہ اس نے روایت بیان کی دشمن اہل بیت ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ قول کی گئی ہے، اس کی سند کیا؟ اس کی سند دکھائے نا. آپ بہار سے بھی کوئی ہم حوالہ دے، یہ سند دکھاؤ. جب بہار اپنے آپ میں بہار ہوتی ہے، اپنے آپ میں وہ ایک بہار ہے، اپنے آپ میں وہ سند ہے، وہ سمندر ہے علم کا، تو اس کی سند نہیں. یہ کیا مذاق ہے؟ اور سننے والے تمام شیعہ حیدر کار، بچہ بھی میری بات سن رہا تھا تو اس کو بھی پتا ہوگا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کون سی بیٹی تھی جو بنو امیہ کے خاندان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صرف ایک ہی شہزادی تھی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. 3 جماعت شادی کا سیدہ کی شہادت ہوتی ہے، جنت البقیع میں سیدہ کا نور محل ہے. سیدہ کی اولاد سادات کے روح میں پوری دنیا میں موجود ہے، جن کی دشمنی پہ حسن اللہ یعنی صاحب جو اترے ہوئے ہیں. مطلب کسی طریقے سے ثابت کرنا ہے کہ سید اور غیر سید برابر ہے. سادات کی کوئی عزت نہ کرے بھائی، سادات کی عزت اللہ نے ان کو عزت عطا کی ہے. یہ سادات کا جو پروٹوکول ہے یہ اللہ نے عطا کی. تو ناظرین کرام، یہ اللہ یاری کا ایک بہت بڑا جھوٹ جو انہوں نے مولا کی طرف منسوب کیا. میں صرف تہذیب سے اس لیے بات کرتا ہوں کہ سوشل میڈیا یہاں پہ ہماری بہنیں بھی سنتی ہیں، ہماری بچیاں بھی سنتی ہیں، صرف اس وجہ سے. ورنہ یہ بندہ تہذیب کے ساتھ بات کرنے کے قابل نہیں کہ اس بندے کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کی جائے. یہ معاذ اللہ صبح مادہ جو میرے امام کی توہین کرتا ہوں، اس کے لیے کیسے اچھے الفاظ جو ہے وہ زبان سے نکالے جا سکتے. تو مولا کی طرف جھوٹ منسوب کیا گیا. یہ واضح طور پہ ایسا جھوٹ ہے جو بچے کو بھی پتا ہے کہ مولا کی طرف سے یہ جھوٹ منسوب کیا گیا، مولا کے الفاظ ہیں ہی. جی ناظرین، تو یہ جو اس نے مولا صادق آل محمد کی طرف جھوٹ باندھا ہے، ٹھیک ہے، اب میں اس کا ثبوت دیتا ہوں کہ کتنا بڑا اسے جھوٹ باندھا ہے. صادق آل محمد کی بات ہو رہی ہے تو وہ فرمان بھی، ایک فرمان آئندہ آنے والی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ایک فرمان ہم صادق آل محمد کا امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہاں پہ کوٹ کر رہے ہیں. پہلے حوالہ نوٹ کریں. کتاب کا نام ہے فروع کافی، جلد نمبر 5، ٹھیک ہے، عربی صفحہ بتا رہا ہوں 345 باب اقفا. میں پھر دہرا رہا ہوں، کتاب کا نام ہے فروع کافی، جلد نمبر 5، عربی صفحہ اس کا 345 باب اقفا. اب امام صادق علیہ محمد ایسے نہیں اس نے مجھ سے جان چھڑائی تھی مناظرے میں، کیا وجہ تھی میں آپ کو بتاتا ہوں. امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں، امام صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں لڑکی کا نکاح ہمیشہ ایسے مرد سے کرنا چاہیے جو اس کا کف ہو. غیر کف میں لڑکی کا نکاح کبھی ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں اکثر بہت سی شرعی اور معاشرتی قباحتیں پیدا ہو جاتی ہیں. آگے، چنانچہ کسی ایسی لڑکی کا نکاح جس پر صدقہ حرام ہو کسی ایسے مرد سے کرنا جس پر صدقہ حلال ہو کسی صورت میں بھی درست نہیں ہو سکتا. حوالہ آپ کی سکرین پر نظر آ رہا ہے. کسی صورت بھی درست نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ایک دوسرے کے لیے کفر نہیں ہے. تو یہ وجہ ہے ناظرین کہ صادق آل محمد نے تو خود منع کیا ہے. جب مولا نے خود یہ کہا ہو کہ سید زادی کا غیر سید کے ساتھ نہیں ہو سکتا اور مولا اپنی بیٹی دے دیں گے، اور مثال دیکھیں کہ مولا کا فرمان ہے جھوٹ کا کوئی پیر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، جھوٹ پہچانا جاتا ہے، جھوٹ پہچان لیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ جھوٹ پہچان لیا اور صادق آل محمد کی میں نے یہ فرمان جو آپ کے بارے میں پیش کر دیا. آپ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. خدا کا واسطہ دیکھیں، میں تو اس ٹاپک پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتا.
یہ مناسب نہیں ہے کہ سیدانی کا غیر صحیح سے عقد میں بات کی جائے. کیوں؟ کیونکہ ایک ٹرینڈ بنا دیا گیا. ٹرینڈ بنا دیا گیا. ہمیں کالس آ رہی ہے نذیر بھائی دیکھیں اس نے یہ کہا, نذیر بھائی دیکھیں اس نے یہ بات کی, اس کا جواب دے, تو ہم پھر مجبور ہوتے ہیں ویڈیو بنانے کے لیے. ورنہ میرے پاس ہزاروں ٹاپکس ہیں. محمد والے محمد کے فضائل ختم نہیں ہوتے. کیا ضرورت پڑی ہے سادات کی عزت کو یوں چھاننے کی, اور ان جو کبھی بیٹھکوں میں بھی لوگ باتیں کرتے ہوئے شرماتے تھے, آج وہ سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ان فتنہ گروں کی فتنہ گریوں کی وجہ سے آج ہم مجبور ہیں کہ ایسی ہم ویڈیوز بنائیں اور جو ہے وہ اپلوڈ کریں. تو لہٰذا مومن فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ مولا کی طرف منسوخ کیا گیا ہے جس کا نہ سار نہ پہن ہے. وہ میں سمجھتا ہوں روایت بھی ایک مذاق ہے, مذاق خاندان ہے کہ جب آپ کا دل کر رہا ہے کوئی ہنسنے کے لیے تو آپ یہ روایت پڑھ لیں. کیا جوک ہے یار. اور مولا کا نام استعمال کیا جا رہا ہے, رسول اللہ کا نام استعمال کیا جا رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. جب کا مولا نے خود فرمایا, کتاب کا نام فروغ کافی. فروغ کافی بار بار یہ اصول کافی سے حدیث پڑھ کے سنا ہے. فروغ کافی سے حدیث سنا دیا میں نے. جی ناظرین, تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی مومنین تک یہ میرا پیغام پہنچائیں, اور ان جھوٹوں کے جھوٹ اور فتنہ گروں کے فتنے سے جو ہے وہ تاکہ اپنے ایمان کو بچائیں. اور کائنڈلی خدا کی قسم میں مولا کا واسطہ دے کے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں, کوئی بھی اگر ایسی ویڈیو میرے پہنچے تو اس کو آگے شیئر نہ کیا کریں. یہ جہالت ہے, یہ لوگوں کی جہالت ہے. لہٰذا اپنا بہت ذرا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی ناصر ہو. والسلام یا مدد. خدا حافظ.